اور شان اور مقام مرتبہ دیکھیے حضرت فاطمہ کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہیں، تمام صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطابت فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. ایک شخص مسافر، بے یار و مددگار، بے سہارا، بھوکا پیاسا نبی کے پاس میں آتا ہے. اور وہ شخص کون تھا؟ یہودی تھا. وہ نبی کے پاس میں آ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا، کہنے لگا کہ محمد میں جانتا ہوں تم خدا کے پیغمبر ہو، خدا کے رسول ہو، تم نبی ہو، لیکن میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتا. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک آخری پیغمبر ہوگا اور وہ تم ہی ہو، اور آج میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو تم سمجھ سکتے ہو، میرے حالات کو تم دیکھ سکتے ہو، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آخری نبی آئے گا اور وہ دوسروں کا مدد کرے گا، اپنا خیال نہیں رکھے گا، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لے گا، لیکن دوسروں کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے نہیں دے گا. اس لیے وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کہیں کپڑے سے انتظام کر دو، کپڑے کا انتظام کر دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا کہ ہے کوئی شخص کہ آج بے سہارا انسان کا جو مدد کرے گا، جو اس شخص کو کپڑا لا کر کے دے گا، میں اس کے لیے جنت کے اندر ریشم کا لباس اور جو وہاں کا اچھا سا اچھا لباس ہوگا، میں اس شخص کو جنت کے اندر پہناؤں گا. صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد میں اپنا کپڑا دے دیا اس شخص کو. کپڑے کا انتظام ہو گیا. اب وہ شخص مسافر جو تھا وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی بھوک لگی ہے. چلو بھوک کی بات تو میں بعد میں سناؤں. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں بہت دور سے پیدل ہی آ رہا ہوں، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، مجھے اور کچھ دور جانا ہے، اگر آپ کے پاس میں سواری کا انتظام ہو جائے تو سواری کا انتظام کر دیجئے. ہم اور آپ ہوتے، ہمارے پاس میں کوئی بھکاری یا کوئی بے یار و مددگار انسان آتا تو ہم کیا کہتے؟ ابھی کپڑے کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام کر دیا. ہمارے پاس کیا اونٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سواری کا انتظام ہمارے پاس تھوڑی نہ ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا صحابہ کے بیچ میں، ہے کوئی شخص جو آج اس شخص کے لیے سواری کا انتظام کرے، کل قیامت کے دن میں پل صراط کے راستے پر اور جنت کے اندر اس کے لیے میں سواری کا انتظام کروں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد میں سواری کا انتظام کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوا ہوں، کھانے پینے کا سامان میرے پاس میں نہیں ہے، جسم کے اندر وہ قوت طاقت نہیں ہے کہ میں آگے سفر کر سکوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا کہ ہے کوئی شخص کہ آج اس بھوکے انسان کو کوئی کھانا کھلائے گا تو میں جنت کے اندر اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاؤں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 صحابی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بھی کھڑے نہیں ہوئے کہ اس شخص کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا. ایک صحابی بھی کھڑے نہیں ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی صحابی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے صحابی 3 دن سے فاقے پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا کہ چل
آج میں تجھے ایسے دروازے پر لے جاؤں گا جہاں سے کوئی انسان بھوکا نہیں آتا، پیاسا نہیں آتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں آواز دی، اے فاطمہ، اے نبی کی بیٹی، تمہارے دروازے پر ایک شخص آیا ہوا ہے، بے یار و مددگار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس میں، تمہارے گھر میں کھانے کا انتظام ہو تو اس شخص کو کھانا کھلا دو، اس شخص کا پیٹ بھر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں تمہیں دے دے گا۔ حضرت فاطمہ کے پاس میں گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ابھی دروازے پر ٹھہرو، ابھی رکے رہو۔ حضرت فاطمہ گھر کے اندر گئی، گھر کے اندر جانے کے بعد میں ایک چادر لے کر کے آئی، اور اس چادر کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور وہ چادر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بدائیگی کے وقت میں دیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے وہ چادر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ، ایک یہودی ہے، اس کا نام شمعون ہے، اس کے پاس میں یہ میرا چادر گروی رکھ دو، اور اس سے کچھ آٹا لے کر کے آؤ تاکہ میں اس آٹے کا روٹی بنا دوں اور روٹی بنا کر کے اس شخص کو کھلا دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چادر لے کر کے شمعون یہودی کے پاس میں گئے، اور جانے کے بعد شمعون یہودی کو بلایا اور کہا کہ یہ چادر ہے، اس کو اور وہ آٹا کچھ آپ کے پاس میں ہو تو دے دو تاکہ کسی بے سہارا انسان کا مدد کی جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ وہ شمعون یہودی اس نے وہ چادر کھول کر کے دیکھا تو اس چادر کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، وہ شخص سوچنے لگا، ارے میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ ایک شخص تمہارے پاس میں آئے گا اور وہ نبی کا دوست ہوگا، اور وہ چادر لے کر کے آئے گا، اور اس چادر کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ گروی وہ چادر تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے اندر وہ چادر رکھا جائے گا۔ شمعون یہودی کہنے لگا، کیا یہ چادر جو اس چادر کا مالکن ہے وہ نبی کی بیٹی فاطمہ تو نہیں ہے؟ شمعون یہودی نے یہ پوچھا۔ ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، وہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اس نے چادر کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور کچھ آٹا لے کر کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ جلدی سے اس کو پہنچا کر کے فاطمہ کے گھر میں آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہنچا کر کے جلدی سے شمعون یہودی کے پاس میں آئے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ، اور پکڑ کر کے نبی کے دروازے پر لے چل، کیونکہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ تمہارے گھر کے اندر ایسا شخص داخل ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو، مجھے جلدی لے چل، نبی کے دروازے پر جلدی لے چل، کہیں میرا دم نہ نکل جائے، کہ میں کہیں اس دنیا سے میں کافر کی حالت میں نہ مر جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں اس یہودی کو لے جایا گیا، اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ کلمہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری کائنات کو بتلایا تھا، وہ شخص پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ کے وہ شخص ایمان قبول کر لیتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کی شان تھی۔